بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم انبیاء اور عظیم مذہبی شخصیات کے معجزات اور واقعات کی اس سلسلہ وار ویڈیو میں ہم ایک دل کو چھو لینے والے معجزے اور واقعہ کو بیان کر جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے معجزہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، جسے بائبل کی روایت میں اسحاق کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے بیٹے تھے اور ان کے بڑھاپے میں معجزاتی نعمت کے طور پر پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایمان اور حکمت کے ساتھ پلے بڑے تھے۔ اپنے والد کے راست پر وراثت میں ملے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے ایک نبی کے طور پر چنا اور آپ کا سلسلہ توحید کی تاریخ میں نمایاں ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی نمایاں پہلوؤں میں سے ایک ان کی اولاد کی برکت تھی، جو ان کی پرخلوص دعاؤں کے نتیجے میں آئی۔ ان کی بیوی رفیقہ بنت بطول بائبل کے اکاؤنٹ سے ربیکہ ایک بانجھ عورت تھی اور ان کی شادی کے بعد کئی سال تک حاملہ نہ ہو سکی۔ جد و جہد کے باوجود حضرت اسحاق علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے وہ انہیں سالہ اولاد سے نوازے۔ ان کا اس ایمان اٹل تھا، وہ خلوص کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی اور ان کی اہلیہ رفیقہ آخر کار حاملہ ہوئی۔ اسے نہ صرف ایک بچہ دیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے پیٹ میں جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ یہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا، کیونکہ وہ پہلے بچہ پیدا کرنے سے قاصر تھی، تاہم اس کے حمل کے دوران انہوں نے اپنے رحم کے اندر غیر معمولی حرکات کا تجربہ کیا جو ان کی پریشانی کا باعث بنے۔ انہوں نے رہنمائی حاصل کی اور اسے بتایا گیا کہ اس کے ہاں 2 بچے ہیں جو 2 مختلف قوموں کے رہنما بنیں گے۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے جوڑواں لڑکوں کو جنم دیا، عیسو اور یعقوب۔ عیسو پہلے پیدا ہوئے اور اس کے بعد رومیوں کے آباء و اجداد بنے، جبکہ یعقوب جو ایک نبی بھی تھے بنی اسرائیل کے جد امجد ہوئے۔ یہ دونوں بھائی زندگی کے مختلف راستوں پر مقدر ہوئے۔ اپنی ماں کو حمل کے دوران دی گئی پیشین گوئی کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بچپن ہی سے حکمت اور راست بازی سے نوازا گیا تھا۔ آپ کا اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے گہرا تعلق تھا اور آپ کی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا گیا تھا۔ انہوں نے صبر کے لیے عقیدت کی خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ ایمان اور اللہ ایک نبی کے طور پر انہوں نے بعد میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کی اور توحید کی میراث کو جاری رکھا، جیسا کہ ان کے والد اور دادا نے کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب نمایاں ہو گیا، کیونکہ ان کی اولاد سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک دوسری طرف عظیم رہنما بن گئے اور رومی سلطنت کے ابتدائی آباء و اجداد سے وابستہ رہے۔ ان کی اولاد مختلف خطوں میں پھیلی، طاقتور تہذیبیں تشکیل دیں۔ اگرچہ وہ بڑے جڑواں تھے، لیکن نبوت ان کے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام کے نسب میں ہی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف زندگی گزاری۔ انہوں نے عدل، راست بازی اور توحید کی تعلیمات کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اپنے دن لوگوں کو ان کے حق کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے گزارے کہ اس کے بیٹے ایمان کے اصولوں پر عمل کریں۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، وہ اپنی عقیدت میں ثابت قدم رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں لمبی اور بھرپور زندگی سے نوازا۔ اپنے آخری سالوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی حکمت اور علم اپنے بیٹوں
یعقوب علیہ السلام کو دیا جو الہی مشن کو جاری رکھیں۔ آخر کا حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑھاپے میں وفات پائی اور آپ کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیرون الخلیل کے شہر میں دفن کیا گیا۔ ان کے وراثت ان کے اولاد تک جاری رہی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء میں ان کا نام عزت و تکریم سے لیتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی مخلصانہ دعاؤں، صبر اور اللہ تعالیٰ پر اٹل ایمان کی طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے معجزانہ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی انسانی توقعات سے بڑھ کر رزق دینے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے سلسلہ نسب نے ابراہیمی عقائد کی تاریخ کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور ان کی تعلیمات دنیا بھر کے مومنین کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہم بیان کریں گے اسی وقت۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔